ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باوجود بلند کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص اس کے دربار گوہر بار میں حاضر ہیں، دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات باری کے لیے جو سارے جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ یہاں پر علماء نے فرمایا کہ الحمدللہ کے اندر جو الف لام ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے الف لام استغراقی اور ایک ہے الف لام عہدی۔ فرمایا اگر الف لام استغراقی ہو یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو استغراقی کا معنی یہ بنے گا کہ جہان کے اندر جو بھی چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے اگر بندہ اس کی تعریف کرے گا تو حقیقت میں وہ رب ذوالجلال کی تعریف ہوگی۔ اس لیے کہ اگر کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہے، کوئی چیز تیار کرتی ہے، بندہ اگر اس چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں اس کمپنی کی تعریف ہے۔ تو رب ذوالجلال نے پوری کائنات کی جو فیکٹری تیار کی ہے، پوری کائنات کو جو بنایا ہے، اگر بندہ ان چیزوں کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ رب ذوالجلال کی تعریف کرتا ہے۔ یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت اور ثنا بیان کرنا، حضور کی تعریف کرنا، نعت پڑھنا، ویسے دیکھنے میں تو حضور کی نعت ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی خدا کی تعریف ہے، اس لیے کہ حضور کو رب ذوالجلال نے بنایا ہے اور پوری کائنات میں سے حضور کو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ تو جب رب ذوالجلال کی اعلیٰ تخلیق کی تعریف بندہ کرتا ہے تو یہی حقیقت میں رب کی زیادہ تعریف ہوتی ہے۔ اگر اس سے مراد الف لام عہدی ہو تو فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو الف لام عہدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ کی ذات ہے اس کے مطابق اس کی تعریف کرنا، کہا یہ دنیا کائنات کے اندر اور کوئی نہیں کر سکا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرمایا اگر الف لام عہدی ہو تو اس سے مراد صرف میرے آقا کی ذات ہے کہ رب کی تعریف کرنے کا حق ادا صرف میرے آقا نے کیا ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے حضور کا نام آسمانوں میں احمد بنا دیا، زمینوں میں محمد بنا دیا۔ اور رب کا اپنا نام محمود ہے، حضور کا نام حامد ہے۔ فرمایا اے پیارے تو میری تعریف کرتا جا، جب تو تعریف کرے گا پھر میں حامد بن جاؤں گا، تو تعریف کرنے والا ہوگا تو حامد بن جائے گا، میں محمود بن جاؤں گا۔ تو اس کے حوالے سے کل تفصیل سے بات عرض کی تھی، بات چل رہی تھی آگے مالک یوم الدین پر کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے قیامت کے دن کا، بادشاہ ہے قیامت کے دن کا، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا سارے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس دن میرا مولا فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ سارے بادشاہ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، رب تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن واحد قہار کی بادشاہی ہے، رب ذوالجلال کی بادشاہی ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ آج کے دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو تم
پیسے دے کر سفارش کر لیتے تھے، کسی کی دوستی ہوتی تھی تو وہاں سے سفارش کروا لیتے تھے، کوئی بادشاہ سفارش کر دیتا تھا، لیکن آج رب کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ کیسا دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ماں بیٹی سے بھاگے گی اور بیٹی ماں سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خامد سے، خامد بیوی سے، ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ لیکن فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کا جب سارے گوڑے یار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کا اس دن متقین کا جو رشتہ ہے اس دن بھی باقی ہوگا، پرہیزگاروں کا تعلق اس دن بھی باقی ہوگا، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ فرمایا الا باذنی، فرمایا وہ لوگ جو مولا کے قریب والے ہوں گے، جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، رب ذوالجلال انہیں حق شفاعت عطا فرما دے گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سارے لوگ ہر نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، جب مایوس ہو کر میرے پاس آئیں گے نا، ہر نبی یہی فرمائے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور دروازے پہ جاؤ۔ تو میں کہوں گا آنا لہا آنا لہا، آ جاؤ میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ کہا جب پیارے آقا کی آمد ہوگی تو رب ذوالجلال حشر کا نقشہ ہی بدل دے گا۔ وہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ وہ دن جب رب فرماتا ہے مالک یوم الدین، اس دن صرف رب کی بادشاہی ہوگی، لیکن آقا کی شان دیکھیے، میرے آقا سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا احمد سل توتا اشفع تشفع، اے پیارے ذرا سر تو اٹھا، ذرا مکھڑا تو دکھا، ارے پیارے تو سوال کر، تو شفاعت کر، تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ میرے حضور شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہاں پہ حضور نے حدیث ایک اور کے بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا اور کہا کہ اے پیارے مصطفیٰ تیرے پاس دو چیزیں ہیں، یا تو آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں لے کر چلا جا، آدھی کا ہم حساب لے لیں گے، یا اس طرح کر کے حق شفاعت لے لے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت والا سودا قبول نہیں کیا کہ ساری امت میری ہے، آدھی جنت میں چلی جائے، آدھی کا حساب لیا جائے۔ فرمایا میں نے حق شفاعت لیا تو بتانا یہ مقصود تھا کہ ارے لوگوں میں ساری امت کو بخشوا کر جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مصطفیٰ جا، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جہنم سے نکال کر اسے جنت میں لے جا۔ اب یہاں پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے اس بندے کو اعمال کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیا، جہنم میں بندہ چلا گیا، وہاں جہنم سے حضور اس بندے کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی اس کا اپنا اعمال نامہ تو اس قابل تھا کہ وہ جہنم میں چلا گیا، لیکن اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا، حضور وہاں سے نکال کر اسے جنت میں لے کر جائیں گے، پھر سجدے میں رکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کیا ہے، حضور فرمائیں گے حق شفاعت دے دے، پھر حضور فرماتے ہیں رائی کے دانے سے بھی کم، پھر تیسرے الفاظ ہیں کہ اس سے بھی کم جس کے سینے میں ایمان ہوگا میں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ تو حضور کا حق شفاعت ہے۔ فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ مقرب بندوں کو بھی حق شفاعت عطا فرمائے گا، اور ان مقرب بندوں میں ایک بندے کا ذکر ہوا کہ عادل بادشاہ، جو عادل حکمران ہوگا اس کو بھی رب ذوالجلال اس دن حق شفاعت عطا فرمائے گا۔ آج چونکہ یکم محرم الحرام ہے اور ہم نسبت والے لوگ ہیں، اہل نسبت ہی اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی اہل جنت ہیں، تو آج کا دن چونکہ آج کے دن کو نسبت عادل الاصحاب اور شہید محراب، سید المحدثین، خلیفۃ المسلمین،
امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ عادل حکمران تھے، آج کے دن کو آپ سے نسبت ہے، تو ہم اہل سنت کا یہ حق بنتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی نسبت والا دن آتا ہے تو چاہے جو بھی ہمارا موضوع چل رہا ہو تو ہم اس ہستی کو ضرور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر حقیر سے حقیر ترین چیز ہو نا، اگر اس کو اعلیٰ شخصیت سے نسبت ہو جائے تو وہ اعلیٰ بن جاتی ہے۔ اب مٹی بڑی حقیر چیز ہے، بندہ اس پہ پاؤں رکھ کے چلتا ہے، اگر یہ مٹی ایک وزیر اعظم کے قدموں کے نیچے آئے تو مٹی رہتی ہے، وزیر اعلیٰ کے قدموں کے نیچے آئے تو مٹی رہی، گورنر کے قدموں کے نیچے آئے تو مٹی رہی، ڈی پی او اور ڈی سی کے قدموں کے نیچے آئے تو مٹی رہی، لیکن اسی مٹی کو جب نسبت میرے آقا کے قدموں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجزام، وہ مٹی جس کی نسبت قدمین مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے وہ بیماروں کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ اب اس مٹی کی نسبت رب کی بارگاہ میں اس کی شان کیا ہے، پروٹوکول کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے لا اقسم بہذا البلد، اے مصطفیٰ میں قسم اٹھاتا ہوں شہر مکہ کی، مولا کیا وجہ ہے؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا اور مروہ ہے، تیری عظمت کے نشان ہیں۔ فرماتا ہے نہیں، وانت حل بہذا البلد، اے محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں، اس شہر کی گلیوں میں تیرے قدم لگے ہیں، اس شہر کی خاک نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ حاجی صاحب ایک پنجابی والا شاعر کہتا ہے کہ جگ جانے حجاز دے ٹبیاں تے رب پیار دی سیج وچھا بیٹھا، جگ جانے حجاز دے ٹبیاں تے رب پیار دی سیج وچھا بیٹھا، ایسا دیس یار دا پسند آیا اپنا گھر بھی اتھے بنا بیٹھا۔ تو وہ مٹی اگر میرے آقا کے قدموں کے ساتھ مس ہوتی ہے تو رب قسمیں اٹھاتا ہے، لیکن وہ مٹی جہاں آج میرے آقا کا روضہ انور ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ جہاں میرے آقا نے قدم رکھا تو رب تعالیٰ اس کو اتنا پروٹوکول دیتا ہے کہ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ جہاں قدم رکھ کے میرے آقا گزر گئے، وہ مٹی جس کے ساتھ آج میرے آقا کا جسم بھی مس کر رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا جسم بھی مس کر رہا ہے، فاروق اعظم کا جسم بھی مس کر رہا ہے، اس مٹی کی شان کیا ہوگی؟ یہاں پر مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندیوں کے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وہ مٹی جس کا جو میرے آقا کے جسم کے ساتھ مس ہو رہی ہے، کہا وہ اللہ کے گھر کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس مٹی کی یہ شان ہے۔ المختصر ان دو مٹیوں کی یہ شان ہے، تو مجھے بتائیے اس مٹی کی شان کیا ہوگی جس مٹی سے میرے آقا کا جسم بشری تیار ہوا ہے، جس مٹی سے میرے آقا کا جسم تیار ہوا۔ آپ جانتے ہیں جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے نا تو اوپر مٹی برابر کی جاتی ہے تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس کا معنی یہ بنتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اس بندے کی پیدائش بھی اسی مٹی سے ہوئی ہے، پھر یہ دنیا میں جیتا رہا ہے، اب یہ مر گیا ہے، اب دوبارہ اسی مٹی میں لوٹایا جا رہا ہے۔ یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، کہ جہاں سے بندے کی پیدائش ہوتی ہے وہیں پہ وہ دفن ہوتا ہے، کہ جب اس کی تخلیق ہوتی ہے اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ تھوڑی سی مٹی وہاں سے لیتا ہے ماں کے رحم میں رکھ دیتا ہے، بندہ ساری زندگی گزارتا ہے، جب فوت ہوتا ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے میرے آقا کا جسم بشری جب تیار کیا گیا تو مٹی کہاں سے اٹھائی گئی؟ آج جہاں میرے آقا کا روضہ انور ہے تو میرے دوستو توجہ کیجئے، جہاں میرے آقا کا روضہ انور ہے، جہاں قبر مصطفیٰ ہے، ایک طرف صدیق اکبر ہے، دوسری طرف فاروق اعظم ہے، میرے حضور نے فرمایا لوگو انا ابو بکر خلقنا من تربت واحدہ، کہا میں ابو بکر اور عمر کو رب ذوالجلال نے ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ شان ابو بکر اور شان فاروق اعظم تو یہ ہے جس مٹی سے رب ذوالجلال نے بشر مصطفیٰ تیار کیا ہے، میرے آقا کا جسم تیار کیا ہے، اسی مٹی سے ابو بکر کا جسم بھی تیار ہوا ہے، اسی مٹی سے فاروق اعظم کا جسم بھی تیار ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں وہاں پہ روضہ انور کے اندر 3 قبریں ہی ہیں نا،
ایک میرے آقا کی قبر انور ہے، ایک حضرت ابوبکر صدیق کی قبر انور ہے، ایک حضرت عمر کی قبر انور ہے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں سے ان تینوں ہستیوں کا جسم بشری تیار کیا گیا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ہر بندے کے لیے فرمایا کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، لیکن جہاں میرے آقا کا روضہ انور ہے، حضور نے خود ارشاد فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر سے لے کر میرے حجرے تک، حضرت عائشہ کے حجرے تک، یہ جو درمیان والا ٹکڑا ہے یہ زمین نہیں ہے بلکہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ارے پوری کائنات کے لوگوں کا جب جسم تیار کیا گیا تو دنیا کی زمین سے تیار کیا گیا، میرے آقا کا جسم، حضرت ابوبکر کا جسم، فاروق اعظم کا جسم جس زمین سے تیار کیا گیا وہ دنیا کی زمین نہیں ہے بلکہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جن کا جسم اقدس جس مٹی سے تیار کیا گیا، ارے اس مٹی کی مثال کوئی نہیں ہے، تو پھر ان ہستیوں کی مثال کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ جب ان ہستیوں کی کوئی مثال نہیں بن سکتا تو پھر میرے آقا کی مثال کیسے بن سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں شان فاروق اعظم پہ اگر یہ ایک حدیث بھی پیش کر دی جائے، ایک جملہ بھی پیش کر دیا جائے تو کافی ہے، وگرنہ میرے آقا نے بہت بڑی بڑی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جتنے بھی میرے آقا کے صحابی ہیں سارے مرید مصطفیٰ ہیں، لیکن فاروق اعظم وہ ہیں جو میرے آقا کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اے لوگوں میرے بعد اگر کوئی اللہ کا نبی ہوتا تو میرا صحابی فاروق اعظم ہوتا، لیکن اللہ نے نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر نبی بننا ہوتا تو ساری صفات فاروق اعظم میں وہ جلوہ گر ہیں تو فاروق اعظم نبی ہوتا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں شان فاروق اعظم پہ عمل، آپ کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن جب رب ذوالجلال حق کے شفاعت عطا فرمائے، مالک یوم الدین والا وہ یوم جزا ہو، تو رب ذوالجلال اس دن ہمیں شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب فرمائے اور شفاعت فاروق اعظم بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔